السلام علیکم. میں انمول، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. 14واں دن. نفیسہ سے میں وین میں ملی تھی. جن دنوں میں الہدا میں پڑھتی تھی میں وین پہ اسکول آتی جاتی تھی. ایک میرا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں ہر تعلیمی ادارے کو اسکول کہا کرتی ہوں، چاہے وہ اسکول ہو، مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی. ٹیکنیکی لحاظ سے یہ درست بھی ہے، الہدا ایک اسلامک اسکول ہی تھا. سو میں کہہ رہی تھی کہ میری اسکول وین میں چند لڑکیاں میرے ساتھ آیا کرتی تھیں. سب سے پہلی اسٹوڈنٹ میں تھی جسے وین پک کرتی تھی. اگلے آدھے گھنٹے تک میرے گھر کے اطراف کے سیکٹرز میں سے کئی لڑکیاں پک ہوتی. ہر ایک کے گھر کے دروازے اور ان کے مڑنے والے راستے مجھے حفظ ہو چکے تھے. تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب تمام لڑکیاں وین میں سوار ہو جاتی تو وہ بالآخر الہدا کے راستے کی طرف روانہ ہو جاتی. راستہ 15 منٹ کا تھا، لیکن لڑکیوں کو پک کرنے کے باعث میں 45 منٹ میں الہدا پہنچا کرتی تھی. واپسی پہ سب سے آخر میں مجھے اتارا جاتا تھا. بیچاری میں، مجھے وہ لڑکی سب سے خوش قسمت لگتی تھی جو سب سے آخر میں پک ہوتی اور سب سے پہلے ڈراپ ہوتی، کیونکہ اس کا سفر صرف 15 منٹ کا تھا. ہمارا کورس تعلیم القرآن اگست میں شروع ہوا. یہ 1 سال کا کورس تھا. ایک اسی طرح کا کورس تعلیم الاسلام جنوری میں شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے کورس سے 6 ماہ بعد. سو جب مجھے الہدا میں 6 ماہ ہو گئے اور جنوری آ گیا تو وین میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہوا. یہ دوسرے کورس کی تھی. یہ بیچاری مجھ سے بھی پہلے پک ہوتی تھی اور سب سے آخر میں ڈراپ ہوتی تھی. اس کا سفر 50 منٹ کا تھا. ہم سب لڑکیاں ایک ہی کورس کی تھی اور ہمارے اسکارف نیلے ہوتے تھے، صبح کے آسمان جیسے نیلے. اس لڑکی کا اسکارف سفید تھا، دودھ کی طرح سفید. اس کا نام نفیسہ تھا. یہ وہی نفیسہ ہے جس کے ساتھ میری لانگ ڈرائیو کا قصہ آپ پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اس سے 6-7 سال پہلے کا قصہ ہے. میری وین کی تمام لڑکیاں میری کلاس فیلوز تھی. میرے ان کے ساتھ 6 ماہ گزرے تھے، لیکن جس دن سے نفیسہ وین میں آنا شروع ہوئی میری اس سے اچھی سلام دعا ہونے لگی. وہ شریعہ اینڈ لا میں LLM کر چکی تھی، یعنی شریعہ لائر تھی. ان دنوں اساتذہ دعائے شافی پڑھا رہی تھی اور تمام کورسز دعائے شافی کی کلاس اٹینڈ کرتے تھے. یہ وہی کتاب ہے جو نمل میں حنین پڑھا کرتی تھی. اس وقت میں مصحف لکھ رہی تھی، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ کبھی کوئی کتاب دعائے شافی کے بارے میں بھی لکھوں گی. ایک دن دعائے شافی کی کلاس میں شیخ ابن قیم کی تحریر کی گہرائی میں جاتے ہوئے میں نے غور کیا کہ میں جو اتنے برس سے ایک الجھن، ایک مسئلے کا شکار تھی، میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک فکرہ بعض اوقات کوئی برسوں پرانا زخم تندرست کر دیتا ہے. اس دن میں چھٹی کے بعد وین میں آئی تو ہمیشہ کی طرح نفیسہ پہلے سے وین میں بیٹھی تھی. باقی لڑکیاں دیر سے آتی تھی. میں اندر آئی اور نفیسہ کو آج کے واقعے کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، پتہ ہے نمرہ، میں بڑے عرصے سے ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی. آج کی کلاس میں مجھے اس کا جواب مل گیا ہے. اوہ، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا تھا، اور نہ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، کیونکہ یہ پرسنل تھا. الہدا چھوڑنے کے بعد بھی ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن نفیسہ اور میں 6 ماہ بعد مل لیا کرتے تھے. ہماری دوستی نارمل دوستی تھی. البتہ ہماری اس دعائے شافی کی گفتگو کے کوئی 6-7 برس بعد ہم دونوں جب اس دن لانگ ڈرائیو پہ نکلے، خزاں کی بدھ کے روز، تو ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اور میں نے اپنی 7 سال پرانی گفتگو مکمل کی. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وین میں اس روز بیٹھی نفیسہ کس تکلیف میں تھی، اور نہ اس کو میری تکلیف کا اندازہ تھا. کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ہر روز 45 منٹ آنے اور 45 منٹ جانے کا سفر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. خیر، وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے ہمارے مسئلے حل کروا دیے. البتہ نفیسہ میری بہت خاص دوستوں میں ہمیشہ سے تھی. وہ اپنے زمانے میں مقرر رہی تھی اور تقریری مقابلے جیتتی تھی. وہ بہت حاضر جواب تھی اور سامنے والی کی پوری تقریر سن کے ایک مختصر فقرے میں ایسی دلیل دیتی تھی کہ جواب نہیں. الہدا سے نکلنے کے بعد نفیسہ کی شادی ہو گئی تھی. اپنی پہلی بیٹی کا نام اس نے انجیل رکھا. تب میں نمل پلان کر رہی تھی. میں نے سوچ لیا کہ سعدی کی پھپھو یعنی میری ہیروئن کا نام انجیل ہوگا. مجھے یہ نام بہت پسند تھا. نفیسہ کو بتا بھی دیا. نمل کے پہلے ڈرافٹ میں زمر کا نام انجیل تھا، لیکن میری ایڈیٹر نے اعتراض کیا کہ مذہبی تنازع بن جائے گا. حالانکہ علماء سے پوچھا بھی تھا. اس نام کو رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تنازع سے بچنے کے لیے میں نے نام بدل کے زمر رکھ دیا. نفیسہ کو اس بات کا بڑا افسوس تھا. خیر، اس لانگ ڈرائیو پہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہی ہو. میں نے کہا نیا ناول
حالم لکھنے جا رہی ہوں۔ نفیسہ نے پوچھا کہ حالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا خواب دیکھنے والا، ویژنری۔ اس وقت اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اس کا نام حالم رکھوں گی۔ ہماری اس لانگ ڈرائیو کے چند ماہ بعد جب اللہ نے اسے واقعی بیٹا عطا فرمایا ماشاءاللہ، تو نفیسہ نے اس کا نام حالم رکھا۔ نفیسہ میری وہ واحد دوست ہے جس کے لیے آج تک میں نے کچن میں کھڑے ہو کے خود کوکنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ شاید صرف ہاجرہ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنایا ہو، لیکن نفیسہ جب میرے گھر آئی میں اس کے لیے لمبا چوڑا کھانا بنایا کرتی تھی۔ اس کا میری زندگی پہ ایک بہت بڑا اثر ہے۔ وہ میرے مشکل وقتوں میں نہ صرف میرے ساتھ کھڑی تھی بلکہ اس نے مجھے ان میں سے کھینچ کے باہر نکلنے میں بھی میری مدد بھی کی۔ ہم اب بھی کہیں کہیں ماں بات نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ قصہ آپ کو کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے ایک ایسا واقعہ بیان کرنا ہے جو ان دنوں پیش آیا جب نفیسہ اور میں ایک ساتھ وین میں سفر کیا کرتی تھے۔ 10 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 2011 میں جنوری میں جب نفیسہ ہماری وین میں شامل ہوئی تو مجھے اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی۔ نفیسہ نہ صرف ایک اچھی مقرر تھی بلکہ وہ اپنی یونیورسٹی کی طرف سے کسی ایکسچینج پروگرام میں ترکی بھی گئی تھی۔ تب ہمارے ہاں ترکش ڈرامے نہیں لگتے تھے۔ عشق ممنوع اس کے کوئی 1.5 برس بعد لگا تھا، سو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے نفیسہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ارینمس منڈس کا 5 ماہ کا ایکسچینج پروگرام تھا اور اس میں نفیسہ سمیت 7 لڑکیاں استنبول کی سوانجی یونیورسٹی گئی تھی۔ نفیسہ شریعہ اینڈ لا کی تھی، باقی لڑکیاں انوائرمنٹل سائنسز کی تھی۔ اس کے ترکی کے قصے اتنے دلچسپ تھے کہ میں نے سوچا اس پہ ایک ناول لکھوں گی۔ میں عموماً ہر منفرد چیز کو دیکھ کے یہی سوچتی ہوں۔ نفیسہ سمیت ٹوٹل 7 لڑکیاں ترکی گئی تھی۔ 7 لڑکیاں کہانی میں ڈالنا مشکل تھا، میں نے 2 لڑکیاں کر دی۔ نفیسہ کے ساتھ جانے والی لڑکیوں میں سے ایک خدیجہ عرف ڈی جے بھی تھی، جو الحمدللہ زندہ سلامت اور خیر سے ہے۔ وہ اینک لگاتی تھی اور اکثر واقعات جو میں نے لکھے تو وہ سچ تھے، جیسے ڈی جے اور مہرین نے ایک دکان کا گلاس ڈور توڑا تھا، جیسے ان کے ساتھ فلسطینی لڑکے تھے معتصم وغیرہ جنہوں نے اسرائیلی لڑکی ٹالی سے فریڈم فلوٹیلا جہاز کے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ اسی طرح بہت ہی سی چھوٹی چھوٹی باتیں سچ تھی۔ بیوق ادا کی تصاویر جب مجھے ڈی جے نے دکھائی تو میں نے دیکھا کہ ایک پرپل فراک والی بچی سڑک پہ کھڑی تھی اور مسکرا کے فوٹوز کھنچوا رہی تھی۔ میں نے جب اپنے نوٹس جمع کیے تو ہر ایک چیز کو کہیں نہ کہیں فٹ کیا، البتہ ان کی کہانی میں کوئی جہان تھا، کوئی عبد الرحمن پاشا۔ نفیسہ اپنے گروپ کی واحد لڑکی تھی جو عبایا اور سکارف لیتی تھی۔ اس کورس کے دوران اس کے ابو کا آفس کی طرف سے شاید ترکی کا وزٹ ہوا تو وہ لوگ اکٹھے نیلی مسجد گئے تھے۔ آخری چھٹیوں میں وہ لڑکیاں کپادوکیا وغیرہ بھی گئی تھیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات جو میں نے جنت کے پتے میں لکھے وہ سچ تھے، باقی سب فکشن تھا۔ مگر میں یہ واقعہ کیوں سنا رہی ہوں؟ بتاتی ہوں، صبر کریں۔ جب میں نے نفیسہ سے ریسرچ ورک میں مدد مانگی کیونکہ حجابی لڑکی کا کردار لکھنے کے لیے ترکی سے بہتر لوکیشن کوئی نہ تھی، تو اس نے فوراً مدد کی حامی بھر لی۔ میں تب مصحف لکھ رہی تھی لیکن اس کہانی کا خیال بار بار ذہن میں آتا تھا۔ یہ خیال آیا دراصل میری کورس کی ایک ٹیچر کی وجہ سے تھا۔ جب ہم آیات حجاب پڑھ رہے تھے تو ایک دن قرۃ العین نامی ایک بہت ہی خوبصورت اور دراز قد حجابی لڑکی کو ہماری کورس انچارج نے لیکچر دینے کے لیے بلایا۔ ہم ان کو اینی باجی کہتے تھے۔ اینی نے اسٹیج پہ آ کے اپنے حجاب کی داستان سنائی کہ کس طرح وہ امریکہ گئی، وہاں ایک مذہبی فیملی سے ان کا تعارف ہوا، ان کی وہ 2 حجابی بیٹیاں تھیں۔ ان سے انسپائرڈ ہو کے میں نے عائشہ گل کا کردار لکھا۔ ان کے ساتھ وقت گزار کے وہ دن کے قریب ہوئی۔ ایک دفعہ امریکہ میں وہ ایک جگہ بیٹھی تھی، سامنے ایک پل تھا، وہاں انہوں نے پل کے لیے لکڑی کا جالا بنا دیکھا۔ اس سے انسپائرڈ ہو کے میں نے جنت کے پتے میں مکڑی کے جالے والا سین لکھا تھا اور اس پہ غور و فکر نے ان کی سوچ کا رخ بدل دیا۔ پھر کس طرح امریکہ سے واپسی پہ انہوں نے حجاب لینا شروع کیا۔ ان کی فرینڈز کہتی تھی حیا کی طرح کہ لوگ عمرے حج پہ جا کے بدلتے ہیں، یہ امریکہ جا کے بدل گئی۔ اینی نے اپنی شادی میں گھونگھٹ نکال کے پردہ کیا۔ اینی کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جو فل سلیو شلوار قمیض پہنتی تھی۔ میں نے اس لیکچر میں بیٹھے بیٹھے طے کیا تھا کہ یہ ناول اینی پہ بھی لکھوں گی، جو بعد میں جنت کے پتے کی صورت میں لکھا۔ اس دن کے بعد میں نے کئی برس تک اینی باجی کو نہیں دیکھا۔ تقریباً 8 سال بعد ایک دن میں الہدا گئی تو نوٹس بورڈ کے سامنے اینی کھڑی تھی۔ میری اس سے ملاقات کئی برس بعد ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کو پہچان لیا تھا۔
میں نے کہا کہ آپ اینی ہے نا؟ وہ کہنے لگی جی، اور ناسمجھی سے مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا آپ نے 7-8 برس پہلے ہماری کلاس میں اپنی کہانی سنائی تھی، اس سے متاثر ہو کے میں نے ایک ناول لکھا تھا، جنت کے پتے، اور اس ناول نے اللہ کے حکم سے بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ میں اتنے برس سے اینی سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کسی اور کورس کی ٹیچر تھی اور ایک ہی دفعہ کلاس میں آئی تھی، سو کبھی دوبارہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آج ملی تو ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ میں نے کبھی کسی کے چہرے پر ایک وقت میں اتنے سارے تاثرات آتے اور جاتے نہیں دیکھے۔ وہ اتنی حیران اور شل تھی، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، ایک دن آپ نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑے ہوں اور کوئی لڑکی آپ کو روک کے بتائے کہ ہیلو، میں ایک رائٹر ہوں اور اس ملک کے مشہور ترین ناولز میں سے ایک میں نے آپ کی زندگی پہ لکھا ہے، اوکے بائے۔ تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ واپس آتے ہیں نفیسہ کی طرف۔ جب اینی اور نفیسہ دونوں کے تجربات ذہن میں اکٹھے ہو گئے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ایک ہی کہانی میں لکھ دوں۔ حجابی لڑکی امریکہ جا کے نہیں، ترکی جا کے خود کو بدلے، انٹرسٹنگ۔ تب میں نے نفیسہ سے کہا کہ وہ فارغ وقت میں میرے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتی رہے، میں لکھتی جاؤں گی۔ ہم نے ایک وقت بھی طے کر لیا، چھٹی 2 بجے ہوتی تھی اور 2:30 بجے تک لازماً سب کو وین میں آنا ہوتا تھا۔ 2 بجے سب نماز پڑھتے تھے، 2:15 تک ہر کوئی نماز سے فارغ ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں الہدا سے نکلنے میں 15 منٹ لگا دیتی اور 2:30 بجے تک سب وین میں ہوتے تھے۔ یہ 15 منٹ بہت اہم تھے۔ ہم نے طے کیا کہ 2:15 بجے میں نفیسہ کی کلاس میں جاؤں گی، ہم اکٹھے بیٹھیں گے۔ 15 منٹ تک نفیسہ مجھے اپنے تجربات سنائے گی، میں نوٹ کرتی جاؤں گی۔ 2:30 بجے ہم اکٹھے وین میں چلے جائیں گے۔ یہ کام وین کے 45 منٹ میں سب لڑکیوں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا، سو یہ 15 منٹ ایک غنیمت تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر روز نفیسہ نے 15 منٹ تک مجھے اپنے تجربات سنائے ہوں گے اور یوں میں نے جنت کے پتے کے نوٹس مکمل کیے ہوں گے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پہلے روز میں نے وضو چھٹی سے پہلے کر لیا تاکہ جلد نماز سے فارغ ہو جاؤں۔ 2:10 پہ میں نماز سے فارغ ہو کے فوراً اوپر منزل پہ آئی۔ نفیسہ کی کلاس ہماری کلاس کے عین اوپر تھی۔ کلاس کے شیشے کے دروازوں سے لڑکیاں بیگز اٹھائے ایک دوسرے کو سلام کہتی نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نفیسہ کسی کونے میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ کسی کی نماز کے وقت اس کے سر پہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، سو میں باہر آ گئی اور ایک جگہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد اس نے اندر جھانکا، نفیسہ ابھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بندے کو نماز میں اتنی دیر لگ ہی جاتی ہے، میں تو صرف فرض پڑھ کے آئی تھی کہ سنت راستے میں یا گھر میں پڑھ لوں گی، وہ بیچاری یقیناً پوری نماز پڑھ رہی ہوگی۔ 5 منٹ بعد پھر جھانکا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جب تک نفیسہ باہر آئی 2:30 بجنے والے تھے اور وین تک جانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ نفیسہ نے مجھے سوری کہا اور بولی کہ کل سے وہ جلد فارغ ہونے کی کوشش کرے گی۔ پہلا دن تھا، میں نے صبر کر لیا، البتہ اگلے روز میں ٹھیک 2:10 پہ اس کی کلاس کے باہر آ گئی۔ جھانک کے دیکھا سب لڑکیاں جا رہی تھی اور نفیسہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں باہر انتظار کرنے لگی، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ عین 2:30 بجے باہر نکلی۔ آج کے 15 منٹ بھی ختم ہو گئے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، مگر بظاہر نرمی سے کہا کہ تم راستے میں سنت اور نوافل پڑھ لیا کرو تاکہ مجھے تمہارے ساتھ کام کا وقت مل جائے۔ سنت اور نفل تو میں گھر جا کے ہی پڑھوں گی، میں تو صرف فرض پڑھ کے آئی ہوں، اس نے بتایا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ فرض میں اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ میرے مشکوک ذہن نے سوچا کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ تب میری اس سے نئی دوستی تھی، کیا معلوم وہ شیئر نہ کرنا چاہ رہی ہو، کہیں میں اس کے پیچھے تو نہیں پڑ رہی۔ خیر، اگلے دن دوبارہ ایسے ہی ہوا۔ میں ڈائری اور پین ہاتھ میں لیے کلاس کے باہر اس کا انتظار کرتی، مگر نفیسہ 2:30 بجے سے پہلے باہر نہ آتی، سو میرا کام شروع ہی نہ ہو سکا۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن میں نے سوچا میں اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں، میں بھی دیکھوں کہ وہ اتنی دیر کس کام میں لگا رہی ہے۔ 4 فرض پڑھنے میں کون 25 منٹ لگا سکتا ہے؟ امام کعبہ کے 4 فرض بھی اس سے جلدی ختم ہوتے ہیں، یقیناً کوئی اور بات ہے۔ میرے پاس یہی 15 منٹ ہوتے تھے۔ اگر نفیسہ 2 سے 2:15 تک اپنی نماز ختم کر لیتی تو 2:15 سے 2:30 تک ہم کام کر سکتے تھے۔ باقی سارا دن ہمیں وقت نہیں ملتا تھا اور یہ فون پہ کرنے والا کام نہ تھا۔ میں وقت کو اور اپنے کام کو بہت سیریسلی لیتی ہوں، میرے لیے یہ بہت قیمتی وقت تھا۔ نفیسہ میرا بہت قیمتی سورس تھی، میں اس کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یقیناً نفیسہ اپنی نماز دیر سے شروع کرتی تھی، اپنی سستی کی وجہ سے وہ میرا بھی نقصان کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں اندر جا کے اس کا جائزہ لوں گی۔ اس دن میں کلاس ختم ہونے سے پہلے اپنی کلاس سے نکل آئی۔ الہدا میں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں ہوتی، قرآن پڑھانے والے آپ کو زبردستی نہیں بٹھاتے۔ میں نے اسٹاف روم میں نماز پڑھی اور عین 2 بجے نفیسہ کی کلاس میں جا کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ دور بیٹھی تھی، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی اتنی دیر کی وجہ کیا ہے۔ کیا وہ نماز دیر سے شروع کرتی ہے، گپوں پہ لگ جاتی ہے اور وضو کرنے دیر سے جاتی ہے؟ وہ کیوں اتنی دیر لگاتی ہے؟
میں نے دیکھا وہ ٹھیک 2 بجے وضو کے لیے گئی اور جلد ہی واپس آ کے اس نے اپنی نماز شروع کر دی۔ میں اب اس کے قریب جا کے بیٹھ گئی، لیکن اس کی میری طرف پوچھ تھی۔ واقعی 2:05 تک وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ اس نے کہیں بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں پیچھے ہوں۔ کلاس روم دراصل ایک بڑا سا ہال تھا، ہر کونے میں لڑکیاں اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے بیگ سمیٹ رہی تھی۔ میں اب نفیسہ کا غور سے مشاہدہ کرنے لگی۔ اگلے 25 منٹ تک میں نے جو دیکھا اس نے میری زندگی اور کام کرنے کا سارا طریقہ کار ہی بدل دیا۔ جیسے کوئی ایک واقعہ آپ کے ذہن کو بالکل الٹا کے رکھ دیتا ہے، آپ بالکل شاکڈ اور شل رہ جاتے ہو، یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ مسحور ہو جاتے ہو۔ نفیسہ واقعی نماز ہی پڑھتی تھی، اور صرف 4 فرض رکعتیں، مگر میں نے کسی کو آج تک ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کسی کو آج تک ایسی خوبصورت نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں سن سکتی تھی کہ وہ اپنی نماز میں کیا کیا پڑھ رہی ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ بہت انمول تھا۔ نفیسہ کی نماز بہت آہستہ تھی، اتنی آہستہ کہ گمان ہوتا وہ یا تو صلوات التسبیح پڑھ رہی ہے یا وہ جم چکی ہے۔ وہ بہت دیر بعد رکوع میں جھکتی اور اس کو قیام سے رکوع میں جھکنے تک کہیں سیکنڈ لگے، واپس کھڑے ہونے میں کہیں سیکنڈ لگے۔ وہ اتنی آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ آپ کسی فلم کو 10 گنا سلو موشن سپیڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی نماز اس لیے لمبی ہوتی ہے کہ وہ قرات طویل کرتے ہیں، لیکن نفیسہ کی نماز مختلف تھی۔ اس کے ایکشن آہستہ رفتار سے ہوتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ سجدے کی جگہ پہ رکھنا، ایسی آہستہ سے سکون سے پڑھی جانے والی نماز تھی وہ کہ میں نے سوچا جو لوگ ایسے نماز پڑھتے ہوں گے ان کی نماز تو اللہ کی دوسری مخلوق شاید ٹھہر ٹھہر کے دیکھتی ہوگی۔ میں آرام سے اٹھی اور اس کو ڈسٹرب کیے بغیر باہر آ گئی۔ یہ طے تھا کہ نفیسہ اس ناول میں میری مدد بہت کم کر سکتی تھی، سو اس روز میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گی، تم مجھے اپنے گروپ کی دوسری لڑکیوں سے متعارف کروا دو۔ اس نے مجھے ڈی جے اور مہرین سے متعارف کروا دیا۔ انہوں نے مجھے اچھا خاصا ٹائم دیا، خوب سارا مواد اور تصاویر دی۔ حال نور سے میرا رابطہ کروا دیا، جس نے ترکش اینگل سے لکھنے میں بہت مدد دی۔ یوں میرا ناول مکمل ہو گیا۔ جب وہ چھپا تو مہرین اور خدیجہ کی ایک دوست جو ان کے ساتھ ترکی گئی تھی، اس نے ایک دن پریشانی کے عالم میں خدیجہ کو کال کر کے کہا کہ تم یقین نہیں کرو گی کیا ہوا ہے، نمرہ احمد کا ایک ناول آج کل شائع ہو رہا ہے جو بالکل ہمارے ترکی میں گزارے ایام جیسا ہے۔ او گاڈ! اور خدیجہ نے ہنس کے اسے کہا کہ ریلیکس کرو، اس کو لکھوانے میں ہم نے نمرہ کی مدد کی ہے۔ میں نے یہ 10 سال پرانی کہانی آپ کو کیوں سنائی تھی؟ اس بات کو جاننے کے لیے میری کہانی کو یہی روکے، ہمیں واپس آپ کی کہانی کی طرف آنا ہوگا، آپ کی زندگی کی طرف۔ آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈرائیو کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور گوگل میپ لگاتے ہیں تو کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا ہو؟ جب آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کوئی فنکشن قریب ہوتا ہے تو آپ کس قسم کی ویڈیوز سرچ کرتے ہیں؟ جلد سے جلد وزن کم کرنے کا طریقہ۔ جب آپ کے چہرے پہ دانوں کا مسئلہ ہو تو آپ کیسی کریم ڈھونڈتے ہیں جو جلد سے جلد دانے غائب کر دے؟ آپ نارمل واشنگ مشین ہوتے ہوئے بھی کس چیز کی خواہش دل میں دبائے ہوتے ہیں؟ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کی جو جلد سے جلد کپڑے دھوئے۔ آپ گوشت یا چنے گھنٹہ بھر گلانے کی بجائے 5 منٹ کے لیے پریشر کوکر میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ وقت بچتا ہے۔ برا مگر مرغی کی نسبت دیسی مرغی پکانا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جلد نہیں گلتی۔ ٹریفک پہ سگنل توڑنے کا دل کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ کہیں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ گھر میں استعمال ہونے والی مشینیں کیوں بنی تھی؟ وقت بچانے کے لیے۔ یہ اسمارٹ فون میں سب کیوں ڈال دیا تھا؟ تاکہ ای میل کے لیے کمپیوٹر اور وقت کے لیے گھڑی نہ دیکھنی پڑے۔ ہر نیا کمپیوٹر اور فون پہلے سے تیز کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اسٹارٹ اپ کا وہ چند سیکنڈز کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ واٹس ایپ پہ گروپ کیوں بناتے ہیں ہم؟ تاکہ ایک جیسے لوگوں کو بار بار الگ الگ کچھ بتا کے وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ یہ اسمارٹ واچ کیوں بنی تھی؟ تاکہ گھڑی، فون اور صحت کے سارے مسئلے الگ الگ نہ ہوں، سب کلائی میں ایک ساتھ آ جائیں۔ یہ یوٹیوب آپ کی دلچسپی کی ویڈیوز خود ہی کیوں سامنے لاتا ہے؟ تاکہ آپ کو انہیں تلاشنے میں وقت نہ صرف کرنا پڑے۔ 10 منٹ میں سحری سن کے اس کتاب کا نچوڑ پڑھ لیں جیسی ویڈیوز کیوں بن رہی ہیں؟ آنا کے وقت کم لگے۔ ہم آج کل کیسے کپڑے خریدتے ہیں جو فاسٹ فیشن ہوتے ہیں، چند دھلائیوں کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں لیکن سستے ہوتے ہیں کیونکہ فیشن بھی جلد بدل جاتا ہے۔ ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے ہم ایک منٹ بچانے والے طریقے استعمال کرنے لگے ہیں۔ ہم چولہے پہ گرم کرنے کی بجائے مائکرو ویو کر لیتے ہیں۔ کیتلی میں چائے بنانے اور کیتلی دھونے میں وقت صرف کرنے کی بجائے الیکٹرک کیٹل استعمال کرتے ہیں۔ پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نوٹس ڈھونڈتے ہیں، اہم سوالات مارک کرتے ہیں، ہر چیز کی سمری چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔
کوئی بہت طویل پوسٹ یا آرٹیکل پڑھنا پڑ جائے اور وقت نہ ہو تو ہم سرسری نظر دوڑا کے اہم نکات پڑھ لیتے. پیپر میں ہیڈنگ اس لیے ڈالتے تھے تاکہ جلدی میں چیک کرنے والا استاد صرف ہیڈنگ دیکھ کے ہی سمجھ جائے. میٹنگز کی بریفنگ تیار ہوتی ہے, بات کو مختصر سے مختصر کر کے بتایا جاتا ہے. آج صبح سے کیے جانے والے اپنے کام دیکھیے. آپ کو اگر لائٹ کا سوئچ بھی اوپر نیچے کرنا ہے تو کمرے میں بیٹھا وہ شخص کرے گا جو سب سے قریب ہوگا. اگر آپ کو بادل نخواستہ بیڈ سے اتر کے لائٹ سوئچ نیچے کرنا بھی پڑے تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے جو چھوٹا ہو, چاہے فرق چند سیکنڈ اور چند قدموں کا ہی ہو. ریسٹورانٹ میں کھانا آرڈر کر کے 25 منٹ انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے. قطار میں لگ کے کسی چیز کا انتظار اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. ہمیں سب کچھ جلد چاہیے. یہ وزن کم کرنا ہے مگر جلد سے جلد, بیمار ہے تو تندرست ہونا ہے جلد سے جلد. ہم ہر کام جلد کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے اتنے کام ہیں, اتنے مسئلے, اور ہم طبی طور پر عجلت کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد ایک کام کو مکمل کر کے آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں, ہم انجوائے بھی کر سکیں, ہم سب کچھ کر سکیں. ہمیں جلد ملنے والی چیز پسند ہے. ہمیں جلد سے جلد نتائج چاہیے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم کام شروع کریں وہ مکمل ہو جائے, اس کا نتیجہ سامنے آ جائے. ایسے ہی ہم تعلقات میں چاہتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے تو ایک دم سے اس کو دوست بنا لیتے ہیں, اس کو چند ہی دن میں سارے راز کھول کے بیان کر دیتے ہیں. کوئی دل کو پسند آ جائے تو ابھی تعلق کو چند ہفتے بھی نہیں گزرے کہ اس کے ساتھ ساری زندگی پلان کر لیتے ہیں اور پھر بے چین رہتے ہیں کہ کب ہر چیز ورک آؤٹ ہوگی. جلدی تعلق بناتے ہیں, جلدی تعلق توڑتے ہیں. ڈگری ختم ہو گئی ہے تو فوراً شادی کرنی ہے, دیر نہیں کرنی. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ شادی ہو جائے تو 9 مہینے بچہ گود میں ہونا چاہیے, ورنہ ہر طرح کے وہمیں ذہن میں آنے لگتے ہیں. دل کو روگ لگ جائے تو وہ فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. اداسی یا ڈپریشن, اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیا, تھراپی بھی کروا لی, مگر کیوں نکل نہیں پا رہے اس سے؟ تھراپی سے پہلے ہی سیشن پہ آرام کیوں نہیں آ گیا؟ اور بہت سی چیزیں ہم جلد حاصل کر بھی لیتے ہیں. ہم مائکرو ویو کر کے وقت بچا لیتے ہیں. ریسٹورانٹ میں ویٹرز پہ غصہ کر کے 25 کی بجائے 15 منٹ میں اپنا آرڈر سرو بھی کروا لیتے ہیں. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چند سیکنڈ, چند منٹ یا چند گھنٹے بچا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت میں آرام کرتے ہیں؟ ہم اپنے ذہن کو کہیں اور مصروف کر لیتے, کسی اور کام میں, موبائل یا سونے میں. ہم کسی بھی وقت اپنے ذہن کو خالی نہیں ہونے دیتے. ہمیں ہر چیز میں عجلت درکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم محبت کرتے ہو جلد ملنے والی چیز سے اور تم چھوڑ دیتے ہو دیر سے ملنے والی چیز. یہاں چھوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تذر ہے. کسی چیز کو ترک کر دینا, یعنی آپشن ہونے کے باوجود کسی چیز سے منہ موڑ لینا. ہم دیر سے ملنے والی چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے. اب واپس اس قصے کی طرف آئیں جو میں نے آپ کو اوپر سنایا ہے. میں نے چند صفحات لگا کے آپ کو جو قصہ سنایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ دوست بنی تھی الہدا میں, نام تھا اس کا نفیسہ. اس نے جنت کے پتے لکھنے میں میری مدد کی. میں نے ایک دفعہ اسے نماز پڑھتے دیکھا. وہ بہت سکون سے آہستہ آہستہ اور دیر لگا کے نماز پڑھتی تھی. دی اینڈ, ختم شد. ان 2 فکروں میں وہی بات بتائی گئی ہے جو اوپر میں نے 7-8 صفحات میں بتائی ہے. مگر کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس کیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے اصل کی طرف واپس آنا پڑے گا. ہمارا اصل ہماری یہ مٹی ہے جس سے ہم اٹھائے گئے. قدرت کا نظام, مدر نیچر. کبھی سوچا کہ قدرت کیسے کام کرتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کن ہو جا, اور وہ ہو گئی تھی. لیکن کیا وہ پلک جھپکتے میں ہو گئی تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے کن نے دنیا میں ایک پروسیس کا آغاز کیا تھا. زمین بنی, آسمان بنے, ایک طویل پروسیس سے گزر کے یہ اس حالت میں آئے. قرآن کہتا ہے کہ اس کو 6 دن لگے. یہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن ہیں, یا شاید اللہ کے دن, اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایام ہی ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دنیا کو اس شکل میں آنے میں ایک لمبا عرصہ لگا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی یہ سب ہو جاتا. لیکن جس زمین کو وہ بنانے جا رہا تھا اس نے اس کے لیے چند قواعد و ضوابط بھی سیٹ کیے تھے کہ یہ جو زمین ہے نا, یہاں کوئی کام ایک پروسیس سے گزرے بغیر نہیں پورا ہوگا. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس ہوتا ہے کسی کام کو کئی مختلف مراحل سے گزر کے انجام دینا. جادوئی چھڑی ہلانے سے کدو اور چوہے سنڈریلا کی بگھی میں نہیں بن جائیں گے. اگر سنڈریلا کو اپنے ظالم خاندان سے نجات چاہیے تو اسے خود اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ پروسیس ہے. قدرت کے پروسیس مائکرو ویو کی طرح کام نہیں کرتے. آپ ایک بیج بو کے دیکھیں.
ایک ہفتے سے پہلے وہ نہیں اگتا، اس کا ایک اپنا پروسیس ہے. پہلے اس میں پانی بھرتا ہے، وہ اندر موجود انزائمز کو خارج کرتا ہے، ایک کمل دوسرے کو جنم دیتا ہے، پھر مٹی سے کومپل پھوٹتی ہے. رات ایک دم سے نہیں چاہتی. پہلے سورج کی گرمی کم ہوتی ہے، آسمان کا رنگ بدلتا ہے، وہ سنہرے سے سفید، سفید سے نیلا، نیلے سے جامنی ہوتا ہے، پھر اس میں سرخیاں گھلتی ہیں جو نارنجی مکس ہوتی ہے، پھر وہ شدید جامنی ہونے لگتا ہے، بالآخر وہ سیاہ نظر آتا ہے. بچہ ایک ہی دن میں ماں کے پیٹ سے نہیں نکلتا، اس کو 9 ماہ لگتے ہیں ایک چھوٹے سے قطرے سے 1 فٹ کا وجود بننے میں. جب وہ قطرہ تھا اسی وقت اس میں روح نہیں پھونک دی جاتی، اس میں روح 40ویں دن پھونکی جاتی ہے. بہت پہلے دن کیوں نہیں پھونکی گئی؟ کیونکہ یہ اس کے پروسیس کے خلاف تھا. جب تک اس کا جسم روح کو لینے کے قابل نہیں ہوگا اس کو روح عطا نہیں کی جائے گی. بچہ 1 سال میں اپنے پورے قد کو نہیں پہنچ جاتا. 18 برس تک اس کا قد تمام ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے. 40 برس تک اس کی عقل میچور ہوتی ہے. اللہ اس کی عقل کو ٹین ایج میں میچور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے، مختلف تکلیفیں اور دکھ دے کر اس کو زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے. وہ کہیں تجربات کر کے صحیح اور غلط کا فرق سیکھتا ہے. تعلیم 1 ماہ میں نہیں حاصل کی جا سکتی، ڈاکٹر 1 سال میں نہیں بنا جا سکتا، مسلسل کہیں برس تک پڑھنا پڑتا ہے. شادی ہونے کے ساتھ ہی ایک ہی دن میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ لیتے. اسٹڈیز کہتی ہیں کہ عورت کو نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کم از کم 5 سال لگتے ہیں. اس لیے بہت سی طلاقیں اس وقت ہوتی ہیں جب شادی کو 5-6 سال گزرے ہوتے ہیں. آپ بروکن فیملیز کے بچوں سے کبھی سنیں تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے ماں باپ کی طلاق تب ہوئی جب میری عمر 4 یا 5 سال تھی. وزن ایک ہی دن میں نہیں بڑھتا، اسے بڑھنے میں ایک لمبا پروسیس لگتا ہے، اس کو گھٹانے میں ایک لمبا پروسیس لگتا ہے. کتاب ایک ہی دن میں نہیں لکھی جاتی، 1 ماہ میں بھی لکھی جاتی ہے. سب سے اچھا تخلیقی کام وہ ہوتا ہے جس کو وقت لگا کے آرام آرام سے لکھا جائے. بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جو دھیمی آنچ پہ پکے. پریشر کوکر پہ گلے گوشت اور دھیمی آنچ پہ گلے گوشت میں فرق واضح ہوتا ہے. دم پہ پکائے کھانوں کی اور بات ہوتی ہے. کھانا تیز تیز کھانے اور آہستہ آہستہ چبا کے کھانے میں فرق ہے. دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے. جب آپ دانت سے 2 دفعہ چبا کے لقمہ نکل لیں اور آنت کو اس لقمے کو توڑنا پڑ جائے تو پیٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پروسیس کی خلاف ورزی کی. میں ایک ناول لکھنے میں چند سال لگاتی ہوں. میں ایک ہی ماہ میں ایک کہانی نہیں بنا کے لکھ سکتی، کیونکہ اگر وہ کہانی کسی کے دل پہ اثر کرنی چاہیے تو اس کو بننے میں وقت لگتا ہے. پہلے کردار جنم لیتے ہیں، ان کے اپنے موڈز اور عادات بنتی ہیں، پھر ان کی کہانیاں جنم لیتی ہیں، پھر ان کی زندگیاں مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، کیونکہ ہر نئے دن میں مختلف مراحل سے گزر رہی ہوتی ہوں میں. کردار کہانی گزرنے کے ساتھ ساتھ میچور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہر ہفتے میں پہلے سے زیادہ میچور ہو رہی ہوتی ہوں. پہلی ہی کتاب آپ کا بیسٹ کام نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تو آپ نے خود کو ایک پروسیس سے گزارنا ہے. آہستہ آہستہ فلم میں میچورٹی آتی ہے. اب واپس آتے ہیں نفیسہ کی نماز کے قصے کی طرف. جلد جلد کام نپٹانا کوئی گناہ نہیں ہے. کچھ کام ہمیں واقعی سپیڈ سے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نکال سکے. میں صبح جلدی بیڈ بنا کے جلدی چائے بنا کے آتی ہوں تاکہ میں سکون سے لکھ سکوں. لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہے جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں نماز کا طریقہ مختلف فقہ کے نظریے سے بتایا گیا تھا. نماز کو کس طرح پڑھنا سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ مختلف ائمہ کرام نے اپنی اپنی سمجھ اور علم کے مطابق بیان کیا ہے. میں نے امام ابو حنیفہ کا طریقہ بھی سنا اور باقی سب کا بھی، اور میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے مولوی حضرات اس بات پہ تو مسجدیں الگ کر دیتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، پاؤں ایسے رکھنے ہیں یا نہیں. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر امام نے جہاں نماز کے اہم ارکان بیان فرمائے، ارکان یعنی ایسی شرائط جن کو پورا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے لباس میں احتیاط، وضو لازم وغیرہ، وہاں ایک اہم رکن، یہ رکن پہ سب نے زور دیا یہ کہہ کے کہ یہ رکن ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ کر دیا نہیں، جی نہیں، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، اور وہ رکن ہے سکون. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سکون سے نماز پڑھنا نماز کا اہم رکن ہے جس کے بغیر نماز بے اثر ہو جاتی ہے؟ جیسے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا نماز کے لیے اہم ہے، اسی طرح سکون بھی اہم ہے. آپ نماز میں لمبے اذکار یا لمبے قرات نہ پڑھیں، لیکن اس کو سکون سے پڑھنا سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہر آیت کے بعد سانس لیتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو سورہ فاتحہ ایسی اچھی زبانی یاد ہے کہ نیند میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم سبحانک اللہم سے
कुफुवन आहद तक एक ही सांस में पढ़ के रुकू में झुक जाते हैं। ये इतना गलत है जितना बगैर वजू के नमाज पढ़ना। आपको नमाज में हर आयत के बाद सांस लेना है और फिर अगली आयत पढ़नी है। इससे क्या होगा? 3 मिनट की नमाज 10 मिनट की हो जाएगी, है ना? तो जनाब, ये 7 मिनट बचा के आपने क्या करना था? इन 7 मिनटों में आपका ना तो नया बंगला तामीर हो जाता है, ना आपने पढ़ाई में या प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना है। अब सवाल ये है कि नमाज में सुकून कैसे लाया जाए। जब मुझे ये मसला दरपेश आया और अपनी नमाज पे बहुत शर्मिंदगी हुई तो मैंने सोचा क्या करूं। एकदम से तो बंदा अपनी नमाज आहिस्ता नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से किए जाने वाले काम कभी देर पा नहीं होते। पिछले अब्वाब में हमने क्या सीखा है कि बड़े से बड़ा पहाड़ अबूर हो सकता है अगर इस काम को हर रोज़ की रूटीन बना के थोड़ा थोड़ा किया जाए। आदत आपका वो हथियार है जो आपको कामयाब करवा सकती है। सो आप यूँ करें कि आज से जो नमाज भी पढ़ें, जैसे अगर ज़ोहर की 4 रकत फ़र्ज पढ़ रहे हैं तो ये तय कर लें कि आखिरी रकत में सुकून से अदा करूँगा। आखिरी रकत में खड़े होते ही आप अपनी रफ्तार बिल्कुल धीमी कर लें। हर आयत के बाद सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता रुकू में झुकें, आहिस्ता से खड़े हों, आहिस्ता से सजदे में झुकें। वाज़े महसूस होना चाहिए कि नाक पहले रखी है या माथा पहले। महसूस करें कि इसी ज़मीन पे माथा रख रहे हैं जहाँ पैर रखे हैं। महसूस करें कि अल्लाह के सामने अपने माथे को पैर के बराबर ला रहे हैं। बाकी रकतें अपनी नॉर्मल रफ्तार में पढ़ें। सिर्फ आखिरी रकत आहिस्ता पढ़ के सलाम फेरें। ये काम आप सिर्फ 1 हफ्ता करें। जुमे से शुरू करें, जुमे से आपको याद रहेगा। अगले जुमे आप ये तय करें कि आज से आप आखिरी 2 रकतों को आहिस्ता पढ़ेंगे। यूँ हर जुमे 1 रकत का इजाफा करें। 4 जुमे गुजरेंगे तो आपकी नमाज आज से बहुत बेहतर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाय 4 जुमे तो बहुत दूर है, मैं अभी से ही जोश में आके अपनी पूरी नमाज आहिस्ता पढ़ूंगा। कोशिश करके देख ले, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। बरसों की आदतों को ख़त्म करने में 4 जुमे भी कम है। असूलन ये तरीका आपको 4 माह तक करना चाहिए। हर माह 1 रकत बढ़ाएं। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में दाखिल करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगी। एकदम से आप उसको फिर छोड़ेंगे भी नहीं। कुरान की तरफ आएँ तो उसको भी स्पीड पढ़ने की जल्दी होती है, क्योंकि सिपारा ख़त्म करना होता है। सबसे ज़्यादा जल्दी इन हाफिज़ कुरान को होती है, जिनको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का शौक़ होता है। 1 साल में कुरान हिफ्ज़ करना है, बस ये डेडलाइन है। अच्छा, अगर 2 साल के बजाय 1 साल में हिफ्ज़ कर भी ले तो इस 1 साल को बचा के आपने क्या करना है? कौन सा बड़ा कारनामा आप कर लेंगे इस वक्त में जो 1 साल पहले आप कुरान के लिए निकाला करते थे? बस हम जल्दी से अपने काम से फारिग हो जाएं। हमें इसी बात का जुनून होता है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है कि इसको तेज़ी से ना पढ़ो, इसको जमा करवाना और इसको याद करवाना हमारे ज़िम्मे है। मेरे तजुर्बे से याद रखें, कुरान को आप जितना आहिस्ता याद करेंगे ये उतना आहिस्ता आपको भूलेगा। रही दुआ तो इसको भी हम चंद फ़िक्रों में ख़त्म करते हैं और जाए नमाज तय करके उठने की जल्दी होती है, क्योंकि हमारी डिजिटल औलाद यानी हमारा सेल फ़ोन हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। दुआ के लिए वक्त निकालते नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो पलक झपकते में पूरी हो। दुआ के बारे में भी हमारे गलत नज़रियात हैं। अल्लाह से मांगो तो अल्लाह हर चीज़ देता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह हर चीज़ देता है अगर आप मांगे, लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ये है कि आप कहें मैंने बहुत दुआ की लेकिन ये चीज़ नहीं मिली। दुआ भी एक प्रोसेस है से गुजर के पूरी होती है। आपकी दुआ के बाद अल्लाह ताला इसको कबूल करके जब कुन कहता है तो वो कुन चंद अमाल की सीरीज़ को जन्म देता है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत से कार्स कतार में खड़े होते हैं। पहला कार गिराते हैं तो दूसरा गिरता है, यूँ एक कतार में 2 बारी बारी सारे कार्स गिर जाते हैं। इसको कहते हैं सीरीज़ ऑफ एक्शंस, यानी अमाल का एक सिलसिला। आपकी दुआ पे अल्लाह ताला का कहा जाने वाला कुन एक अमल को हरकत में लाता है। इस एक अमल का आपको इल्म भी नहीं होता, इसलिए आपने दुआ करते रहना है। हर रोज़ दुआ किया करें, दवा की तरह। दवा एक मुकर्रर वक्त पे रोज़ खाई जाए तो फाका होता है, एक ही दिन से कुछ नहीं होता। आप दुआ करें ना छोड़े, करना ना छोड़े और रोज़ दुआ करें तो आपकी हर दुआ एक नए अमल को जन्म देगी। कार्ड्स को जहन में रख लें। कार्ड्स रुकावटें हैं, एक एक करके रुकावटें गिरती जाएंगी। अगर दरमियान में आपने दुआ छोड़ दी कि भाई मेरी तो दुआ नहीं कबूल होती, तो अगले कार्ड्स कैसे करेंगे? दुआ एक प्रोसेस है। ये सोच के इसे मांगना है कि कहीं दुनिया में किसी अनदेखे तरीके से अल्लाह का कुन आपके रास्ते की रुकावटों को गिरा रहा है। एक दिन आपकी दुआ
قبول ہو جائے گی. ایک دن سارے کارڈز گر جائیں گے اور آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے, لیکن پروسیس کے ساتھ, پروسیس کے بغیر نہیں, وقت لگائے بغیر نہیں, محنت اور صبر سے انتظار کے بغیر نہیں. ہم اپنی زندگیوں میں بہت تیز تیز جا رہے ہیں. ہمیں محنت کا صلہ جلد سے جلد چاہیے. ہم سے انتظار نہیں ہوتا, لیکن انتظار ضروری ہے. ہمیں جلد پیسہ چاہیے, لیکن پیسہ ایک پروسیس سے گزرے بغیر نہیں کمایا جا سکتا. ہمیں کوئی پسند آ جائے تو ہمیں اس کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی جلدی ہوتی ہے, تو ہم اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں, لیکن جلدی ہم اکتا جاتے ہیں کیونکہ نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. محبت بھی ایک پروسیس سے گزر کے ہوتی ہے. پہلی نظر کی محبت وجود رکھتی ہے یا نہیں, لیکن اگر اس کے بعد محبت کو ایک پروسیس سے نہ گزارا جائے تو وہ ایک نادانی سمجھ کے بھلا دی جاتی ہے. شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے بھی اپنے رشتے کو وقت اور پروسیس کی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے. اپنی ذات کی اصلاح بھی ایک لمبا پروسیس ہے. ایک ہی دن توبہ طائب ہو کے آپ اگلے صبح سے نیک مسلمان بن ہی نہیں سکتے. ابھی تو آپ کا صرف ذہن صاف ہوا ہے, اعمال نامہ صاف ہوا ہے. ابھی تو خود کو صالح بنانے کے لیے ایک لمبے پروسیس سے گزارنا پڑے گا. ماضی کی زندگی بار بار سامنے آئے گی, اندر کے شیاطین سے لڑنا ہوگا. ہر روز تھوڑا تھوڑا کریں گے تو کامیاب ہوں گے. ایک دم سے کسی ایک چیز کو چھوڑ کے کسی نئی چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ناکام ہوں گے. اب اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف آ جائیں. اگر آپ ایک پروڈکٹیو کارآمد انسان ہے اور کاؤش کے آلو نہیں ہے, یعنی زندگی میں کھانے اور سونے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں, بھلے وہ کتابیں پڑھنا ہو یا یونیورسٹی کی پڑھائی یا جاب یا کوئی بھی تخلیقی کام جس میں دماغ لگانا پڑے, تو آپ کو کیا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے؟ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. ہم نے اس بارے میں پیچھے پروکریسٹینیشن کے باب میں بھی پڑھا ہے. آج اس مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. جب بھی آپ کوئی نیا کام سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو فوراً سے سب کچھ ٹھیک کرنا آ جائے, بس ایک دم سے ہی کاروبار میں منافع مل جائے, جاب میں ترقی مل جائے, گریڈز بہترین ہو جائے. لیکن اتنی جلدی تو ننھا سا پودا بھی جڑ نہیں پکڑتا. بڑی بڑی کامیابیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ اگر آپ کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے سست روی سے سیکھیں. جتنا آہستہ کسی چیز کی مشق کریں گے اتنی دیر سے آپ کا ذہن اس کو بھلا پائے گا. اگر کسی چیز کو دھیرے دھیرے پریکٹس کریں گے, ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے, وہ کبھی ایک دم سے آپ کو بھول نہیں جائے گی. چاہے پیانو سیکھنا ہے, کوئی نئی زبان سیکھنا ہے, کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, آپ نے اسے آہستہ آہستہ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہر روز چند منٹ کے لیے ایک چھوٹے حصے پہ کام کریں اور پھر اسے چھوڑ دیں. بعض اوقات کسی پروجیکٹ کے درمیان میں پریشر اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں تو بہت لیٹ ہو رہا ہوں, مجھے سپیڈ لگانے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی رفتار کم ہے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, جلدی سے کام ختم کرنا چاہیے, ایسے میں آپ فوراً سے الٹ کیا کریں, رفتار کو مزید گھٹا دیں یا اس کام کو چھوڑ کے بریک لے لیں. بڑی کوئی احمقانہ بات لگ رہی ہوگی یہ, ہے نا؟ لیکن ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ کو رفتار تیز کرنے کا خیال صرف بیرونی دباؤ کے باعث آتا ہے. اگر تو اسکول کالج کے ایگزام کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں اگر سارا سال پڑھائی نہ کی ہو تو آخر میں رفتار بڑھانی پڑتی ہے. تو آپ نے کام کو تیز نہیں کرنا, خود سے دباؤ ہٹانا ہے اور اس کے لیے جان بوجھ کے رفتار سلو کر دینی ہے. اس سے آپ کا ذہن آزاد ہوگا. دباؤ میں آپ کبھی بھی کوئی کام اچھے سے نہیں کر سکتے. چند دن اوپر لگ جائیں گے لیکن کام اچھا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اسے سست روی سے شروع کریں. تیزی سے شروع کیا ہوا کام تھوڑے دن بعد بدمزہ ہو جاتا ہے یا آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے نیا کام بہت تھوڑے سے شروع کرنا ہے, کیونکہ آپ کے ذہن کو نئے کام کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. آپ کا ذہن قدرت نے بنایا ہے, اس کا پروسیس بھی قدرتی طریقوں سے چلتا ہے. اس کو مائکرو ویو نہیں کر سکتے, اس کو الیکٹرک کیٹل میں نہیں ڈال سکتے. یہ قدیم طریقوں کا عادی ہے. اسے بیج سے پودا بننے کی رفتار سے کام کرنے کا شوق ہے. اسے پانی دینا پڑتا ہے, اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. کچھ پودوں کو ہر روز پانی نہیں دیا جاتا, کچھ کو ہر روز دھوپ نہیں لگوائی جاتی, کچھ کو دھوپ میں کھلا چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کچھ پودے ایئر پلانٹس ہوتے ہیں جو ہوا سے بڑے ہوتے ہیں. ذہن بھی تھک جاتا ہے. اپنے ذہن کو پہلے اس نئے کام سے ایڈجسٹ کروائیں. آہستہ آہستہ درمیان میں پہنچ کے آپ کا ذہن خود بخود رفتار پکڑے گا. کیونکہ یاد رکھیں, جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. میں کیوں کاموں کو آہستہ آہستہ کرنے پہ زور دیتی ہوں؟ کیونکہ آہستہ کام کرنے سے ذہن پہ جمے بلاک کھلتے ہیں. کسی کام کو دھیمی رفتار سے شروع کرنا آپ کو تھکاتا نہیں ہے. آہستہ آہستہ رفتار بڑھانا آپ کو بوجھل نہیں کرتا. یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کا راز ہے. تیز کام کرنا ایسا ہے جیسے جمی ہوئی
स्टेक को फ्रीज़र से निकालते साथ ही चूल्हे पे रख दो और जल्दी जल्दी पलट दो। वो ऊपर नीचे से पक जाएगी लेकिन अंदर से ठंडी और कच्ची रह जाएगी। तेज़ी से काम को शुरू करना ऐसे ही है। शिकारी हो या जानवर, वो अपने शिकार का खामोशी से धीरे धीरे ताक़ुब करते हैं, उसकी घात में बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, बिल्कुल आहिस्ता से ये सारा काम करते हैं और फिर जब शिकार पहुंच में होता है तो जस्त लगाते हैं। अगर वो शुरू में ही शिकार को देख के दूर से भागते हुए आएँ तो क्या वो शिकार कर पाएँ? टेक्नोलॉजी ने हमारी रफ्तार बढ़ा दी है। हम जल्द एक काम से खुद को फारिग कर लेते हैं। कोई अपना नंबर बताने लगे तो हम उसको लिखते नहीं हैं, उसको कहते हैं हमें मैसेज कर दो। हम हर जगह से चंद मिनट बचाते हैं और ये वक्त बचा के हम अपने जहन को आराम नहीं देते। सोशल मीडिया पे बैठना या ड्रामे फिल्में देखना जहन को आराम देना नहीं है। हम इस फारिग वक्त में भी मजीद काम ढूंढ लेते हैं और इन कामों ने हमें बहुत मसरूफ और बहुत मैसअप कर दिया है। हम में से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें इंसानों की पहचान नहीं और वो धोखे खाते हैं। ये इसलिए कि हम इंसानों के साथ रवाबित बनाने में बहुत जल्दबाजी से काम लेते हैं, जल्दी भरोसा करते हैं, आजमाते नहीं हैं, परखते नहीं हैं, ताल्लुक को वक्त नहीं देते और पहले ही सारे राज उसके सामने खोल के रख देते हैं। वो शख्स अच्छा ना निकले तो फिर पछताते हैं या वहीं घसा पिटा जुमला दोहराते हैं कि लोग धोखा नहीं देते, तवक्कुआत धोखा देती हैं, वगैरह वगैरह। तवक्कुआत लगाना इंसान की मजबूरी है भाई। हम तवक्कुआत लगाते हैं और लगाते रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी से कुछ तवक्को ना करें। तवक्कुआत लगाना गलत नहीं है। दूसरे इंसानों को समझना ज़रूरी है, उसको परखने में वक्त लगाना ज़रूरी है। रिश्तों को वक्त दिया करें, जल्दी से फैसले पे ना पहुंच जाया करें, ना काम में ना इंसानों के बारे में। मेरी सारी तकरीर का क्या नतीजा निकला कि आपको कामों, लोगों और ख़ुद को वक्त देने की ज़रूरत है। कामों और लोगों को वक्त देने तक तो ठीक है, लेकिन ख़ुद का वक्त, आपका मी टाइम, क्या आपके 24 घंटों में कोई वक्त मी टाइम होता है? मी टाइम वो वक्त होता है जिसमें आप सारे दिन के कामों से फारिग होकर अपने बेड में बैठ के यूट्यूब या नेटफ्लिक्स ऑन कर लें। मी टाइम वो वक्त है जिसमें कोई तीसरा ना हो, सिर्फ आप हों और जैसे एक ड्रामे में भोला कहता था कि आपके साथ भी आप ही हो। आप आज से आपने अपने लिए हर रोज़ 5 मिनट का मी टाइम निकालना है। कैसे? मैं बताती हूँ। रात सोने से पहले आपने अपने बेड पे आंखें बंद करके बैठना और अपना सांस अंदर लेकर जाना है, जितना अंदर तक जा सके, और फिर उसे बाहर निकालना है। मोबाइल पे 5 मिनट का टाइमर लगाएं और अपने सांस को खूब अंदर ले जाएं, खूब बाहर निकालें। इस दौरान आपने कुछ नहीं सोचना, जो ख्याल भी आए उसको झटक के अपने सांस की आवाज़ सुने और उसको ऊपर नीचे होता महसूस करें। पूरे 5 मिनट तक आपने ये करना और फिर आप आंखें खोल के अपनी मसरूफ़ दुनिया में वापस चले जाएं। याद रखें, आप अपने आप से कैसे जुड़ते हैं? बड़ी बड़ी कामयाबियों से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से। अगर आप सुबह जल्द उठ रहे हैं तो कल सुबह अपने फजर के वक्त बाद अंधेरे से रोशनी का सफ़र देखना है। एक कुर्सी पे बैठ जाएं अपने लॉन, सहन या बागीचे में, और अगर घर में लॉन नहीं है तो किसी खिड़की से बाहर देखते रहें। मोबाइल फ़ोन बंद करके आपने सिर्फ कल का एक दिन तुलुए आफ्ताब का मंजर देखना है। आज रात से अलार्म लगा के सोएं और ये मंजर देखते हुए आपने वो सब सुनना है जो आपके कानों में पड़े, वो सब देखना है गर्दन घुमा घुमा के जो आंखों को दिखाई दे, वो सब सूंघना है जो नाक सूंघ सके। ये आपका होमवर्क है। नाश्ता करते वक्त आपने अपना नाश्ता डेकोरेट करना है। अगर आप चाय के साथ सिर्फ एक टोस्ट भी लेते हैं या एक फल भी खाते हैं तो आज चाय को किसी मुख्तलिफ मग में डालें। टोस्ट या फल या अंडे को किसी मुख्तलिफ तरीके से अपनी सबसे अच्छी प्लेट में सजाएं। शाबाश, अम्मा के जहेज़ के बर्तनों को हवा लगवाएं और हर तरह की मदाखलत के बगैर तन्हाई में नाश्ता करें। ये सजावट आपने अपने लिए की है। आहिस्ता आहिस्ता खाएं, आहिस्ता आहिस्ता पिएं, और खाने पीने के बाद कल सुबह आपने खुद अपना मग और प्लेट धोनी है। हो सकता है आपके घर में बर्तन धोने का काम मुलाजिम करते हो सकता है आप खुद सारे घर के बर्तन धोती हो, लेकिन कल जो ये मग और प्लेट आप धोएंगे, इसको आपने रोज़ की तरह नहीं धोना, पानी ज़ाया किए बगैर। इसको आपने बहुत आहिस्ता से धोना है। स्पंज से उसका एक एक कोना रगड़ रगड़ के साफ करना है। बर्तन धोना एक थेरेपी है। मैं बर्तन धोने पे किताब लिख सकती हूँ लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि आपने अपने नाश्ते के बर्तन भी कल खुद धोने हैं और तुलुए आफ्ताब का नज़ारा भी करना है। हर रोज़ एक नया सूरज निकलता है, हर रोज़ एक नए रंगों से मज़य्यन दिन तुलू होता है। आज का सूरज कल नहीं निकलेगा, कल का सूरज एक मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ तारीख का सूरज होगा और आप भी वो नहीं होंगे जो आप आज थे। आप हर पल बदल रहे हैं। सूरज भी हर रोज़ बूढ़ा हो रहा है। ये चंद बरस या चंद सदियाँ मज़ीद चमकेगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। आप भी चंद दिन या चंद साल मज़ीद इसको देख पाएंगे और फिर अपने रब के पास चले जाएंगे। इस दिन में हम थोड़े दिन के लिए हैं,
اس دنیا میں ہم تھوڑے دن کے لیے ہیں، کیوں نہ خود کو اس دنیا میں گم کرنے کے بجائے اس کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں؟ کیوں نہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے ہم اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں؟ کیوں نہ مولانا رومی کہتے تھے، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی چکھے گا موت کا مزہ، لیکن بہت کم ہوں گے جو چکھ پائیں گے زندگی کو۔ آج کی مشق، آج کے دن آپ کو یہ چند ایکسرسائزز کرنی ہے اور انہیں کرنے کے بعد باکس میں ٹک لگانا ہے۔ آپ نے کھانا کھاتے وقت نہ ٹی وی دیکھنا ہے نہ کسی اور سے بات کرنی ہے۔ بسم اللہ اور الحمدللہ کے درمیان آپ نے صرف نوالے چبانے، کھانے کو غور سے دیکھنے اور اس کے ذائقے کو زبان پہ محسوس کرنے پہ توجہ دینی ہے۔ آپ نے کل صبح اٹھ کے فجر کے بعد طلوع آفتاب کا منظر دیکھنا ہے۔ اس دوران آپ کا فون آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے لان، باغیچے، کیاری یا گھر میں یا اسٹریٹ میں جہاں بھی کہیں پودے ہوں کے قریب جا کے مختلف پودوں کو سونگھنا ہے۔ زہریلے پودے یا جڑی بوٹی وغیرہ سے احتیاط۔ آپ نے اپنے کھانے کے برتن خود دھونے ہیں اور اس دوران نظریں بہتے پانی پہ ہونی چاہیے۔ آپ نے دن میں 2 سے 4 دفعہ آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچنے اور باہر نکالنے کی مشق کرنی ہے۔ یاد رہے کہ جب سانس کو باہر نکالا جائے تو آپ کو اپنے سانس کی آواز آنی چاہیے۔ تو یہ تھا اس کا آج کا دن۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو بہت بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اس کا جو آج کا موٹیو تھا کہ دھیرے سے آہستہ سے نماز پڑھنے کا جو تھا، تو وہ بہت آرام سے سکون سے نماز پڑھی اس نے۔ اور پھر نمرا نے کہا کہ آپ لوگ خود کے لیے بھی ٹائم نکالیں، می ٹائم نکالیں اور خود کو ٹائم دیں، اپنا ایک الگ سے شیڈیول بنائیں۔ یار مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے ایسی چیزوں پر عمل کرنا۔ میں اپنی بات نہیں کری، پر آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے ان چیزوں پر عمل۔ آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی کروں گی I'll try my best۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے دن میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔